رات نو لیٹ گئے حضور دی دید نہیں ہوئی، ایک دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گئے نے، 3 دن گزر گئے نے۔ حضرت مولوی قلندر رحمت اللہ تعالی آپ کے دوڑا لگ گیا، کدی کسے ولی دی بارگاہ وچ جا رہے نے، کدی کسے ولی دی بارگاہ وچ جا رہے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ رو رو کے دعا پہ کردے نے، سونیا اگے تے روز ہوندے سو انہیں ہوندے کوئی نہیں، میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے۔ رات کسی اللہ دے ولی نے دسیا مدینے شریف دے ایک مجذوبہ عورت رہندی ہے، اللہ والی رہندی ہے، جدا ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال رابطہ ہے۔ جا اس عورت نوں جا کے دس اے ماجرا ہے، تینوں انشاءاللہ حضور دی دید ہو جائے گی۔ حضرت مولوی قلندر رحمت اللہ تعالی ٹردے مدینے شریف سے آگے اس عورت کو ملے، کہہ لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ عرض کرے علیہ سونیا اگے تے روز ہوندے سو انہیں ہوندے کوئی نہیں، بچا کی ہے او بی کہہ لگی مولوی قلندر علی نالے نبی دے پتراں نوں مارنا ہے، نالے زیارتاں پہ منگدا ہے۔ حضرت مولوی قلندر نے سنیا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، زارو قطار پہ روندے نے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی مینوں ریزی بتا، وہ بچہ سید زادہ ہے، رو رو کے معافیا پہ منگدے نے۔ راج دوستی بھی اللہ والی نے ویکھیا کہ مولوی قلندر علی پہ روندے نے، آپ نوں ترس آ گیا، کہہ لگیا مولوی ادھر یار، آپ کی دوست بڑھیا نے اشارہ کیتا ہے، او اللہ والی نے اشارہ کیتا ہے۔ حضرت مولوی قلندر رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے میں جو دے اشارے ول ویکھیا ہے، اگے خواب وچ نبی دیکھنا سا، انہیں جاگ دے نبی بقا دیتا ہے۔ کہنے لگی کہ مینوں نہیں سی پتا کہ بچہ سیدہ ہے، سیدہ کو مقام کی ہے۔ بی بی وقت بی بی کہنے لگی نالے مولوی دے نالے نبی دے پتراں نوں مارنا تے نالے زیارتاں منگنا ہے، انہیں زیارتاں نہیں ملدیاں۔ آپ دیکھا انہوں نے سی پتا بچہ سیدہ ہے، سید زادہ ہے، جو روندیا زارو خدا روئی نا تو خدا سایہ نا انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندن کے لیے شانہ عطا فرمایا ہے۔ اشارہ کیا تھا کہنے کہ مولوی ادھر دیکھ، آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں چلنی دیکھنا سو اللہ والی نے جاگ دے نبی بخا دیتا ہے۔ صاحب نے حضور علیہ السلام یہ بزرگاں نے حضور علیہ السلام دا اہل بیت دا ادب کر کے دسیا، حضور علیہ السلام دے پتراں دا ادب کر کے دسیا، لوگو حضور علیہ السلام دی آل دا ادب یہ بھی کرو کہ مقام بڑا ملے گا۔ حضرت بزرگ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی اب کلاس دے اندر بچوں کو پڑھاتے کدی اٹھتے ہیں کدی بیٹھ جاتے ہیں، کدی اٹھتے ہیں کدی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ شاگردات کی حضور وجہ کی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو سامنے دسو۔ آپ نے فرمایا وہ باہر دیکھو حضور بچے پہ کھیلتے نہیں، فرمایا میں ایمی نہیں پہ اٹھتا، انہاں بچیاں دے وچ ایک سید زادہ پہ کھیلتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ انہاں بچیاں دے وچ ایک سید زادہ پہ کھیلتا ہے، حضور کی کر رہے ہیں؟ میں ادب کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی کلاس وچ بچیاں نوں پہ پڑھاندے نے، کدی اٹھدے نے کدی بیٹھدے نے، کدی اٹھ جاندے نے کدی بیٹھ جاندے نے۔ شاگرداں نے جو کیتی استاد کی وجہ کی ہے، کدی اٹھدے ہو کدی بیٹھ جاندے ہو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کہ مسجد کو باہر دیکھو حضور بچے پہ کھیلتے نے، آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں پہ اٹھتا، انہاں بچیاں دے وچ ایک سید زادہ پہ کھیلدا ہے، حضور کی پہ کرتے ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے نے جو بچہ کھیلدا کھیلدا میری مسجد دے قریب ہوتا ہے، میری نظر جدوں حضور دی آل تے پیندی ہے، میں اودے ادب وچ اٹھ کے کھڑا ہو جانا، میری جدوں نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل تے پیندی ہے، میں اودے ادب دے وچ اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ جدوں بچہ کھیلدا کھیلدا مسجد تو دور جاتا ہے، میں
پھر بیٹھ جانا وا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اے میں تانوں بھی دس رہا وا، آن والے لوگوں کو دسنا چاہ رہا وا، لوگوں حضور دی آل دا ادب انج کریدا ہے، حضور دی آل دا ادب انج کریدا ہے۔ دیکھو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا، زمانہ جانتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کرنا کی ہے، حضور دے پتراں دا ادب کرنا ہے، سیدہ دا ادب کرنا ہے، تے کرنا ادب ہے۔ تے دیکھو اللہ خالق کی کائنات کی شان عطا فرماتا ہے، اتنی شان دیکھو آج اسی کلام پڑھنے ہیں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جڑے کلام نے نا جڑا بندہ پڑھتا ہے نا وہ عزت بڑی حاصل ہے، وہ کلام پڑھنے والے ہیں لوگ بڑے پسند کرتے ہیں، کیوں؟ وقت مفتی، وقت مفسر، وقت عالم دین عام بندہ نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں دیکھو اب آپ بیٹھا تے تو خیال ہوتا ہے جنہیں اسی مانا محفل کرنے ہیں، کیونکہ بیٹھا ہوئے دیر جو بات آ جاتی یار سارے کاموں کی شہر کے اندر ماشاءاللہ بڑے مفتی نے، مفتی صاحب نقشبندی میرے استاد بھی نے، یا انہوں نے بلا لیے عالم دین نے، عالم دین کی زیارت کرنا بڑا اجر و ثواب ہے، زیارت ہی کرنا تو بندے مسئلہ کریں یار انہوں نے بلا لی یا عالم دین نے، مفتی بڑے بڑے ایسے لوگ بیٹھے تھے تو آپس مشورہ ہویا کہ یار محفل کروانی ہے، تو مشورہ ہو رہا ہے خطاب واسطے کنوں بلانا ہے، تو کہنے لگے کہ خطاب واسطے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلانا ہے، آپ کا خطاب رکھنا ہے۔ مشورہ ہو گیا، چند بندے ٹرے تھے، امام احمد رضا خان آپ کی بات کر چاہے عرض کی تھی کہ حضور اسی نہ مشورہ کیتا ہے کہ میں رکھی آپ نے فرمایا کہ اے دن حضور تہاڈا خطاب، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں، بولے کرو یا رسول ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ جدو پھر وہ چند دن گزرے نا تو سارے آپس مشورہ کیا، آج کل دیکھو نا لوگ جڑا عالم دین ہو دی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ایسے بادشاہ نے نہیں قدر کرتے۔ جس بندے کی قدر کرنی ہے وہ کو نے کچھ نہیں لینا، ثواب اس مالک کو لینا ہے، اجر اس مالک نے دینا ہے، تو نہ قدر نہیں کی، مقابلہ کی کتاب مشورہ کی تو نے کہ وقت امام نے عالم دین نے مصلی رسول کے کرنے ہونا یعنی ممبر شریف کے بیٹھ ڈالے، لگا کی کریے، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہونا، انہوں نے کہتے ہونا ہے ڈولی رہ کے ہو کہ لے آؤ، ڈولی رہ کے آؤ، عالم دین کو ادب کے نال لے ہونا ہے، کیوں لے ہونا ہے ادب کے نال۔ انہیں 4 بندے ڈورے امام صاحب کی بات کر حضور تشریف لے آؤ، ڈولی آ رہی ہے، حضور تشریف لے آؤ ڈولی، ساتھ رکھو سبحان اللہ۔ ایک بندہ ٹوڑتا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی تھی حضور آ جاؤ اسی ڈولی لے کے آئے ہیں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ٹوڑدیا باہر آئے نے، ڈولی کے اندر بیٹھ گئے، 4 بندے نے ڈولی نو اٹھائی ہوئی ہے، 4 بندے ڈولی اٹھائی ہوئی ہے، جو چاند قدم ہی ٹرے نے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کا ذرا ڈولی زمین سے رکھے آجے، عرض کی تھی حضور وجہ کی ہے، آپ نے فرمایا ذرا ڈولی زمین سے رکھے آجے، بات بڑی قابل غور ہے، امام صاحب فرمانے ڈولی زمین سے رکھے آجے، ڈولی زمین سے رکھی گئی ہے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہاں 4 مزدوراں کے ہاتھ جوڑے، فرمایا مینوں سچی دسیا جے تاڈے وچوں سید کون ہے، آپ نے فرمایا مینوں سچی
سید کون ہے؟ حضرات ایک بندہ قریب ہویا ہے، عرض کی حضور مزدورہ کو مزدوریاں کرائی دیا نے، زیادہ نہیں پوچھ دیا، نسلہ نہیں پوچھ دیا۔ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کہ میں نے سچی دسیا ہے، میں نے حضور کی خوشبو پئی ہوندی ہے، تاڑے بھی تو سید کون ہے؟ وہ ماڑا جا بندہ قریب ہویا ہے، کہنے لگا حضور میں سید زادہ آج کنے تیر گزر گیا ہے نے، میرے بچے نے کھانا کچھ نہیں، آج جو میں تیاری واسطے آیا اے ٹولی والے نے کہا مزدور کٹ سی ہویا کوئی نہیں، میں کہ مینو لے جاؤ حضور میں سمجھا دو اس ٹولی اٹھانے واسطے آیا سا، مینو مزدوری ملے گی، بچہ نے کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے سید زادے کے ہاتھ جوڑے، فرمایا مینو معاف کریا نے، مینو معاف کریا نے، اسی مینو ڈولی تے اٹھایا سی، لیکن مینو ان معافی نہیں ملنی، میں اپنے آپ کو ان معافی نہیں سمجھا۔ وہ سید زادہ کہنے لگا تانوں کن معافی ملے گی، تانوں صحیح کن لگتا ہے، کن ہونا چاہیے ہے۔ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کے پہلے ٹولی کے اندر احمد رضا نے بیٹھنا سی، اور احمد رضا نہیں بیٹھے گا، ٹولی میں سید زادہ بیٹھے گا۔ میں ان سمجھنا مینو معافی ان ملنی کہ ٹولی میں میں نہیں بیٹھنا، سید زادے نے بیٹھنا، کنے بیٹھنا ہے؟ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرمانے کہ تو سید زادہ ہے، تیری شان بڑی ہے، کتے تیری شان ہے، کتے احمد رضا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈولی میں میں نہیں بیٹھا گا، ڈولی میں تو بیٹھے گا، کیونکہ تو محمد دی آل ہے۔ اور سید زادہ ڈولی میں بیٹھ گیا، امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی ڈولی نو کندھا پہ دے دینے، ٹولے جا رہے نے اور پردے کی جا رہے نے، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو کہنے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ دیکھو کہ ساڑھے بزرگاں نے دسیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے دی شان کی بول رہی ہے اشارہ سمجھا کرو کہ سیدہ جڑا بندہ عزت کرتا ہے انہوں نے شان کی ملتی ہے، مقام کی ملتا ہے۔ وقت دا امام ہوگی، وقت دا امام نے دسیا لوگو چاہے میں وقت دا امام ہاں، مفسر بڑا بڑا مفتی ہاں، لیکن جتنے حضور دی علیہ السلام دی بیٹی دی شان ہے نا اتنے میری شان بولی، یہ تے گرانی دی شان دی براؤ بڑا تے صرف دسیا نہیں کر کے بخایا، دسیا نہیں ادب کر کے بخایا ہے کہ لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل دا ادب ان کرنا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری بڑی دیر کی تمنا تڑپ سی، میں کو نا کہ جب تسی بھی بیٹھے ہر ایک کی تڑپ ہوگی میں حضور کا روزہ بیٹھ کیا ہوا، اللہ سب لوگ خائے ہیں، ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے، زندگی پتہ نہیں کدوں ختم ہو جانی ہوتی، تاکہ پتہ رات کو سوتا ہونا ہے، رات کو سو رات ہے کہ گھر دے اندر بڑیاں نہ باتاں ہوتی ہیں یار صبح نہ اینج کر دیں اگلے دن اینج کر دیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج صبح کھولنی ہے کہ جسے بندے نہیں پتہ۔ انسان کی زندگی بڑی پوری ایک بڑی لمبی ہے کہ میں یہ بھی کام کرنا یہ بھی کام کرنا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے تھے کہ بڑی دیر کی تمنا سی تڑپ سی میں حضور کا روزہ بیٹھ کے آنا، آپ فرماتے ہیں میں پیسے جوڑ کے رکھے سن حج کرنے واسطے جانا سی، آپ فرماتے ہیں میں اپنے بھائی نے مشورہ کیا تھا بھائی کہنے کا میں بھی جانا ہے، میں بھی حضور کا روزہ دیکھے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند بندے اور بھی سارے علاقے تھے جدو اسی سفر شروع کیا نا ایک جگہ نے جا کے پڑاؤ کیتا اتوں
سامان خرید رہی ہے، خرید و فروخت جڑی چیز چاہیے ضرورت ہے وہ خرید رہی ہے۔ ربیع بن سلیمان فرماندے نے کہ میں ایک دن جدو پھر میں بازار داخل ہویا نا تے جدو دکان کے اندر داخل ہو لگا، دکان میں قریب ہی نا ایک روڑی ہے تے میری اچانک نظر پئی کہ ایک عورت کے برقع نقاب انہیں کیتا ہے۔ نظر میری پئی کہ وہ مردہ بطخ کا گوشت پہ اتار دی جڑی باتیں نہیں بڑی قابل غور پر توجہ نہ سنو ہیں، وہ مردہ بطخ کا گوشت پہ اتار دی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں بی تو مسلمان نہیں، بھی مسلمان نہیں۔ آپ کہنے کہ تینوں نہیں پتا کہ مردار مسلمان سے حرام ہے؟ کلمہ کو جنہیں کلمہ حضور پڑھے ہے، جنہیں حضور کا کلمہ پڑھے ہے، وہ مردار نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ بی بی کہنے کی کہ ربیع بن سلیمان سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جدوں حلال چیز نہ ہوئے کہ جان جاندی ہوئی وہ تو مردار بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ بندے دی جان دا خدشہ ہوئے کہ جان چلے، جان بچانی فرض ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جان کے بھی مسلم بچ لے۔ وہ بی بی کہنے کہ میں صرف مسلمان نہیں، سید ذاتی ہے، صرف مسلمان نہیں، حضور دی آل ہے۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں نے جو سنا تکھا مچوا سنا حضور دی آل، حضور دی آل حضور دی آل تے مردار چیز کھا رہی ہے۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں ارادہ طلب کیتا کہ ربیع کعبے سے جا رہے ہیں، حضور کے روزے سے جانے کہ وہ کملی والے نے مل کے آواں گا، اگر نہیں تھے محمد دی آل بھوکے رہ گئے کملی والے نے کیڑا منہ کھاویں گا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں ارادہ طلب کیتا کہ سونے معافی دے آ جائے، آج بعد جو کرا گے پہلے تاکہ آدھا ادب کر دیئے آج بعد جو۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں اس بی بی نے کہ ایسے کہ ذاتی ذرا ٹھہرے آجے کو بیان جگہ نہ ہے۔ وہ بی بی آپ نے ڈریس وغیرہ میں کو پوچھنے کاری کتھے ہوئے، وہ بی بی جڑا نا انہیں کہا لیا بابے دل گالے کر دی تھی وہ مردار لائے کے کار چلی گئی۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں جلدی میں پیسے رکھے سن حاجت کر رہا تھا جانا سی، بازار آیا تو آٹا خریدیا، گوشت خریدیا، سامان میرا تھوڑا جہاں خریدیا، اس سید زادے نے کام دستک دی تھی، سامان لا کے آپ سے ہٹے ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ سامان اندر رہ گئی تے جڑا وہ کافر سی نا میں کافر والے نے ودا کیتا رو کے ودا کیتا، انہوں نے گل سنائی کہ میں نہیں جا سکتا تسی چلے جاؤ۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ حاجی کا قافلہ تے چلا گیا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے محلے میں چلی گیا کہ لوگ کہتے ہیں تو حاجی کرنے واسطے گیا سے واپس کیوں آ گئے، آپ فرماتے ہیں میں اس علاقے کے اندر پڑاؤ کر دیں کہ جدوں حاجی واپس پہنچ تو انہوں نے نال ہی آ جانا۔ ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ چند مہینے گزرے نا حاجی حج کر کے واپس آئے، حاجی حج کر کے واپس آئے، سارے کوئی نہ۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں اس کو تین ٹھہر گیا جو چند مہینے گزرے نے، حاجی حج کر کے واپس آئے نے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے نے میں انہوں نے استقبال کیتا، حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے نے رات میں بعد دس لگا جڑا سیدہ ادب کرتا ہے انہوں مقام کی ملتا ہے، انہوں شان کی ملتی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے نے میں جڑے بھی حاجی دے گلے کے اندر ہار ڈالنا وا انہوں آخر میں تانوں مبارک ہی ہوئے، تسی حاجی بن گئے ہو، وہ کو مینوں بھی مبارک دیندا ہے، تانوں بھی مبارک ہوئے، تسی بھی حاجی بن گئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں جڑے بندے دے گلے کے اندر جڑے بھی حاجی دے گلے کے اندر ہار ڈالنا وا انہوں میں مبارک دینا وا، واپس مینوں مبارک ملتی ہے، تانوں بھی مبارک ہوئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے نے میں سوچ رہا ہوں میں تے کعبے شریف گیا بھی کوئی نہیں، اے سارے میرے مبارکہ کیوں پہ دیندے نے؟ ایک حاجی صاحب بھی آئے نے کہنے لگے ربیع کی پیا کرنا ہے، کعبے شریف دا جڑا طواف ہے تو میرے نال کیتا ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے ربیع تو کیوں نہیں مندا، وہ کعبے شریف دا جڑا طواف ہے تو میرے نال کیتا ہے، جڑا حجر اسود ہے وہ تو تے میں کٹھے ہی چمیا ہے، سارے گلاں پہ کرتے نے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے نے میری آنکھاں
میں جو آنسو جاری ہو گئے کہ کی ماجرا ہے میں کعبہ شریف گیا بھی کوئی نہیں اے سارے کہہ رہے نے تو کعبہ شریف گیا ہے حضرت نبی مسلمان فرماتے ہیں میں گھر آ گیا اچانک میری آنکھ لگ گئی قسمت جاگ گئی میرے آقا آگے اچانک میری آنکھ لگ گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربی سونے حکم ہوئے فرمایا تم کیوں نہیں منتا تو حج کیتا ہے فرمایا ربی تم کیوں نہیں منتا تو حج کیتا ہے عرض کی تھی سونے میں حج کیتا نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربی میری آدھا ادب کیتا میری آل کا خیال رکھے آئی تو ایک حج دی گل پیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو تیری دی ادا پسند آئی ہے فرمایا قیامت تک ایک فرشتہ تیرے نال حج کرتا رہے گا تو ٹر جانا ہے تیرے نام ایمان دے اندر حج دا ثواب لے کے آ جاتا رہے گا آپ فرماتے ہیں کہ میں منیا نہیں کہ میں دنیا ہے میں بھی مان جاؤں انہاں کیا نہیں یار تم آج کیتا ہے طواف میرنل کیتا ہے حجر اسود کٹھیاں چکے ہیں آپ فرماتے ہیں میں پریشان کی حالت اندر میں کہاں آ گیا اگ لگی تھی قسمت جاگی تھی حضور آ گئے سارے نہیں بولتے یار کون آیا حضور آ گئے حضور فرماتے ہیں ربی جی آپ سے فرمایا تو کیوں نہیں مانتا تو حج کیتا ہے حج کیتا ہے میں حج کیتے ہیں فرمایا میری آل دا ادب کیتا ہے خیال رکھی میری حال دا ایک کہانی دی گل کرنا اللہ تعالیٰ تیری ادا ہی بڑی پسند ہے قیامت تک تو فرشتہ تیرے نام دا حج کرتا رہے گا تو تے ٹر جانا ہے تیرے نامہ ایمان دے اندر حج دا ثواب لکھیا جاتا رہے گا کیتا کی سید ذاتی دا ادب کیتا ہے حضرات کی کیتا ہے سید ذاتی دا ادب کیتا ہے یہ گرانے میں اللہ خالق کے کائنات نے وہ شان عطا فرمائی وہ مقام عطا فرمایا کہ انہاں دی دین کرم دے نال پتہ جے کی ملنا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں عارف کھڑی ہوئی ہے محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دا عشق کیتا سبحان اللہ دیکھا نہیں عارف کھڑی ہوئی ہے محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی آل نبی اولاد علی دی وہ شکل صورت اولادی وہ نام لیا رکھ پاپ نہیں رہ دے نام لیا رکھ پاپ نہیں رہ میلے اندر دی جاندی کرنا کی دین کرنی ہے فائدہ ادو بھی لیکن جو ادب کرنا نا وہ فائدہ بہت ہے بات آزاد بڑھیاں بس آخری بات سماعت کرو کہ سیدہ کا ادب سارے بزرگاں نے صرف سارے دس جانے کہ بیٹا ادب کرنا ہے کر کے بخائے ہے کہ بیٹا سے ادب کر کے جا رہے ہیں کیونکہ عام گھرانہ نہیں حضور دا گھرانہ ہے ایدہ ادب کرو گے کہ مالک عزت عطا فرمائے گا عزت تاج مالک عطا فرما دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ بھی بڑے بڑے ولی گزرے لیکن بڑا مقام میں بڑی شان ہے آپ تے ولایت کی میں ملی مقام کی میں ملے آپ شان کی میں ملی ایک دن رات کا ٹائم ہے میاں بیوی آپس بیٹھے سے گلاں ہو رہی ہیں زور کا گھرانا ہے آج 2-3 دن گزر کے بچے کھاتا کچھ نہیں سید زادی اپنی زوجہ کو تسلی دے رہے کہ اج کنے دن ہو گئے میری دیہڑی نہیں لگی تے میں صبح جاواں گا تے میں کدھر کہ کچھ نہ کچھ کر کے دیہڑی لا کے آواں گا تے بچوں کو کھانا کھلاواں کوئی جائے کوئی کھانا کھلاواں تسلی دے رہی صبح ہوئی نا
تو سیدزادے دیہڑی پہ ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ شام کا وقت قریب آ گیا ہے، دیہڑی نہیں مل رہی، سیدزادے پریشان ہو گئے۔ ایک مرادی کرنے والا گزرے آپ، مرادی کی ہے کی پکار رہے ہیں کہ بادشاہ دا مظاہب ہے، وہ دا وزیر بھی جماعت ہے جنید بغدادی، وہ دا اعلان ہے اور بادشاہ کا بھی اعلان ہے کہ جڑا جنید بغدادی پہلوان ہرائے گا انہوں منہ منگیا انعام ملے گا، منہ منگیا انعام۔ ہن سیدزادے نہ کبھی کشتی کی تھی نہ اس متعلق بھی پتا، کمزور جے سیدزادے تے ٹرے ٹرے بادشاہ دے محل وچ آ گئے، کہنے کہ بادشاہ تیرے پہلوان جنید دے نال کشتی میں کراں گا۔ بادشاہ نے دیکھا انہیں کہا اتنا کمزور بندہ کہ جنید پہلوان جڑا آئے اگر کبھی ہارے ہی نہیں، بڑے بڑے پہلوان آئے کبھی نہیں ہاریا، یہ کمزور بندے نے کشتی کر لی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تانوں جو چاہیے اسی لے لو۔ آپ نے یہ نہیں دسیا بادشاہ نے میں سیدزادہ ہیں، کہنے لگا جو چاہیے میرے کو لے لو۔ تو بادشاہ وہ جڑا میرا پہلوان ہے وہ کوئی تک کچھ دے ہی نہیں۔ سیدزادے کہنے کہ تیرے بیٹا مان نہ لیا میدان دے وچ، تاکہ نہیں پتہ جانتا۔ اعلان ہو گیا کہ فلاں دن جنید کی کشتی ہونی ہے، بڑی بڑی دوروں لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں، ایک بڑا جمع غفیر ہے لوگوں کا۔ جو کھاڑا سٹ گیا نا تو سیدزادہ کمزور جی ہیں کھاڑے میں چڑھائے، میں لے آؤ پہلوان لے آؤ۔ جدو آئے نا تو جنید بغدادی بھی جدو آئے کھاڑے دے وچ تے سیدزادے دے ہاتھاں وچ ہاتھ ڈالے، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی نے سیدزادے دے ہاتھاں وچ ہاتھ ڈالے، سیدزادے نے کان دے قریب ہو گیا، کیا تو تے پہلوان ہے؟ میں پہلوان نہیں، میں محمد دی آلہ۔ آپ نے فرمایا تو تے پہلوان ہے، میں پہلوان نہیں، میں محمد دی آلہ۔ آج کنے دن گزر گئے نے، میرے بچے نے کھادا کچھ نہیں، اے جنید میرے واسطے کدی ہار جائے، تیرا جانا کچھ نہیں، میرا کام بن جاتا آئی۔ جنید نے سوچا کہ میں ہار گیا، بادشاہ ناراض ہوئے گا، کہ جت گیا کمری والا ناراض ہوئے گا۔ جنید نے تھوڑی دیر کشتی کی تھی، سیدزادے نے چکے سینے تے بٹھا لے گیا۔ جو دوسری مرتبہ کشتی کی تھی گئی، آپ نے پھر امام نہ کیتا، سیدزادے نے چکے سینے تے بٹھا لیا۔ بادشاہ میں لگا نا جنید دا پیر پھسل گیا ہے۔ جو تیسری مرتبہ کشتی کی گئی، جنید بغدادی نے سیدزادے نے پھر چکے سینے تے بٹھا لیا۔ لوگ حیران نے جنید ہار گیا ہے۔ بادشاہ نے سیدزادے نے بلایا، انہوں نے انعام دیتا، سیدزادے گھر تشریف لے کے چلے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا اے جنید آج کدی ہاریا نہیں، ایڈے پہلوان نال کشتی کیتی یا ایڈے کمزور کو کیویں ہار گیا ہے؟ جنید بغدادی دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے بادشاہ میں کوئی شمر نہیں جڑا سید دے سینے تے بیٹھ جاواں، میں کوئی یزید نہیں جڑا سید دے ظلم کراں۔ جنید بغدادی جی تو حضور علیہ السلام دی عادت پکڑ کے گھر آ گئے، اکھ لگ گئی، میرے آقا تشریف لے کے آ گئے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے غلام آج میرے پتر دی تو لاج رکھی گا، قیامت آ لے دے میں تیری اوتھے لاج رکھنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ حسین دے منظر ہوئے تنار لگے دے جواب نہ دے بھی ہیں حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت کی کیتا ہے جی؟ حضور دی آل دا ادب کیتا ہے، مقام کی میرے حضور دی دید ہو گئی ہے۔ قائد شراب نے عصمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عصمت سارے مل کے پڑھو عصمت آل نبی بھول نہ جانا۔
دی جڑی آل دی عظمت شان ہے وہ نہیں بھولتی. اگر تسی او نہ بھولو گے تو مالک شانہ عطا فرمائے گا. اس طرح دے تاج میرے جان میں ہے. حضرت ایک جمعہ تسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آل دے عبد دے والنا سوال کیتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک حضرت غازی عباس علمدار انشاءاللہ آپ دی شان دے والے جان جڑا بیان کیتا جائے گا. تو وقت نہ تشریف لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ سڑا بھی بیٹھنا اپنی آپ کو بلند بارگاہ میں منظور فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا سب تو قلب تیرے ہیں. وما